حضرت جبریل امین علیہ السلام جو وحی لے کر کے آئے تھے اللہ کا پیغام، یہ وحی جو ہے لے کر کے آتے تھے تو اس کی مختلف شکلیں ہوتی تھی. کبھی انسانی شکل میں آتے تھے، حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے. لوگ سمجھتے تھے کہ بنو کلب کے یہ دہیہ نامی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہوتے وہ جبریل امین علیہ السلام. کبھی ایسا ہوتا کہ آپ پر غنودگی تاری ہوتی، اونگنے لگتے آپ، اور اونگنے میں آپ کا سر مبارک جھک جاتا اور آپ پسینے پسینے ہو جاتے. یہ پسینہ ہو جاتے، اور پھر یہ غنودگی کی کیفیت ختم ہوتی تو آپ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے کہ ابھی یہ سورت نازل ہوئی ہے اور یہ آیت نازل ہوئی. اور کبھی اونٹ پر آپ سوار ہوتے اور وہی آتی تو وہی کا اتنا بوجھ ہوتا کہ اونٹنی بیٹھ جاتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بعض موقع پر آپ میرے ران پر، میرے پاؤں پر آپ سر مبارک رکھے ہوئے سوئے ہوئے ہوں، اور وہی آتی تھی تو لگتا تھا کہ پاؤں ٹوٹ گیا، اتنا وزن ہوتا تھا وہی کا. یہ کبھی جو ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے گھنٹی بجتی ہے ٹن 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 ٹن، اس طرح کی آواز آتی تھی، اور اس سے قرآن آیات کو اخذ کرنا اور اس سے استنباط کرنا اور اس سے لینا اخذ کرنا، یہ شکل ہوتی تھی. کبھی خواب کے اندر آپ کو بتلا دیا جاتا تھا، نبی کا جو خواب ہوتا ہے بالکل سچا خواب ہوتا ہے. یہ نبی اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ تنام عینائی ولا ینام قلبی، کہ میری آنکھ سوتی ہے میرا دل نہیں سوتا ہے. وہی کا اصل تعلق قلب سے ہوتا ہے، قلب اطہر پر وہی کا نزول ہوتا ہے. جس میں اطہر پر نہیں، قلب اطہر پر وہی کا نزول ہوتا ہے. تو قلب آپ کا جاگتا ہے جی، اور آنکھیں بظاہر سوتی. یہی وجہ ہے کہ آپ نے وضو کیا اور آپ سو گئے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن کوئی نبی اگر سوتے ہیں جی، وضو کر کے سوئے تو نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا جی، اس لیے کہ وہاں غفلت نہیں ہوتی ہے، دل جگا ہوا ہوتا ہے، آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا. تنام عینائی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا. حدیث بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہم سے حضرت سفیان نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ ابن سعید انصاری نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد ابن ابراہیم تیمی علیہ رحمہ نے خبر دیا کہ انہوں نے حضرت علقمہ ابن وقاص لیثی رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا. کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر نبوی پر فرماتے ہوئے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ عملوں کا دار و مدار تو نیت ہی پر ہے، اور ہر شخص کو تو وہی ملتا ہے جو اس کی نیت ہوتی ہے. چنانچہ جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوتی ہے، جو اس کو پانا چاہتا ہے، یا کسی عورت کے خاطر ہوتی ہے جسے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اس کی ہجرت تو اسی جانب ہوئی جس کے طرف اس نے ہجرت کی ہے. دنیا کے لیے کی ہے تو دنیا کی ہجرت ہوئی، عورت کے لیے کی ہے تو عورت کی ہجرت ہوئی، ایمان کی اسلام کی ہجرت نہیں ہوئی. قربا کی مغفرت فرما، تمام مومنین تمام مومنات پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ امت کے حال پر رحم و کرم فرما، پورے عالم کے تمام مسلمانوں کے جان مال دین عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام مدارس کی، مکاتب کی، مساجد کی، مقابر کی، خانقاہوں کی، تمام ممالک اسلامیہ کی، تمام شاعر اسلام کی حفاظت فرما.